الحمد لله. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. رب هب لي من الصالحين. اے میرے پروردگار مجھے نیکوکار اولاد بخش دے
فبشرناه بغلام حليم، تو ہم نے اسے بشارت سنا دی تحمل والے بردبار لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعي، بس جب وہ اس کے ساتھ چلنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی انی ارى فی المنام، فرمایا اے میرے بیٹے، بلا شبہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، بلا شبہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بس دیکھ تو تیری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگا اے میرے ابا جان، کر گزریے وہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یقیناً اگر اللہ تعالی نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں یعنی باپ بیٹا مطیع ہوئے، فرما بردار ہوئے، رب کے حکموں پہ راضی ہوئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے اسے یعنی بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا دی، آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ یقیناً بہت بڑی کھلی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسے بدلے میں ذبح عظیم سے نوازا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس پر ہم نے پچھلوں کو چھوڑ دیا، سلام علی ابراہیم،
سلامتی ہو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ذوالحج کے ابتدائی ایام کے اس پہلے جمعے میں 23ویں پارے میں سے سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 110 تک آیات تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ معمول کے مطابق جو ہمارا سلسلہ بیان کا چل رہا تھا وہ سورۃ الکہف بیان کی جا رہی تھی۔ درمیان میں اسے روکا کیونکہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور اس کی کچھ گزارشات، معروضات اور ضروری باتیں ہیں جن کا اہل ایمان کو، اہل اسلام کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ آج دجل اور فریب اور دھوکہ یہ عام و عام ہے اور غلط باتیں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ لوگ بیچارے دین سے ناواقف ہیں، جو بات کسی سے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بات
دین کی بات نہیں ہوتی یا بڑی ہی کمزور بات ہوتی ہے، لیکن عوام الناس میں وہ چل پڑتی ہے تو لوگ اسے اپنانے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، دیکھا دیکھی خود بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مناسب سمجھا کہ ان ایام کے متعلق، خصوصی دنوں کے متعلق آپ سے گزارشات کروں، کچھ باتیں کروں، تاکہ آپ کو ان ایام کی فضیلت بھی معلوم ہو جائے اور اس میں کرنا کیا ہے وہ بھی صحیح معلوم ہو جائے۔ پوری کائنات کا نظام رب العالمین نے تشکیل دیا ہے، آسمان، زمین اور اس میں سب کچھ جو رکھا ہے، یہ ساری ترتیب، بناوٹ، تخلیق وہ صرف رب العالمین کی ہے۔ جب سب کچھ بنانے والا رب العالمین ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر حکم میں بھی کوئی اس کا پارٹنر اور شریک نہیں ہے۔ آرڈر صرف اسی کے چلیں گے، حکم صرف اسی کا چلے گا، مرضی صرف اسی کی چلے گی، کوئی اس کی الوہیت میں کوئی بھی اس کا پارٹنر اور حصے دار نہیں ہے۔ رب العالمین نے یہ سارا نظام جو تشکیل دیا ہے، خود فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج اور چاند بنایا ہے، سورج کو بھی روشن بنایا، چاند کو بھی روشن بنایا، اور اس لیے قدرہ منازل، پھر اس کی منازل بھی اس نے متعین کی، مقرر کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی بھی جان لو اور حساب و کتاب کے سلسلے بھی تمہیں معلوم ہو جائے۔ رب العالمین نے یہ جو دن بنائے، مہینے بنائے، یہ سارے سلسلے کیے اس لیے کہ ہر ایک کے لیے آسانی ہو جائے، اسے معلوم ہو جائے فلانے دن کیا کام کرنا ہے، فلانے دن کیا ہو چکا ہے، یہ علم اسے آ جائے، اس لیے رب نے یہ سارا نظام ترتیب دے دیا ہے۔ اس میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، جو مہینوں کی گنتی ہے نا، عند اللہ، اللہ تعالی کے ہاں، 12 شہرا، وہ 12 مہینے ہیں۔ جو رب نے گنتی متعین کی ہے، نظام تشکیل دیا ہے، اس میں 12 مہینے ہیں۔ ایک ہے شمسی مہینے، جنہیں آپ جنوری، فروری، مارچ وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ ایک ہے قمری مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور آخر ذوالحج۔ یہ 12 مہینے ہیں، 12 شہرا، 12 مہینے اللہ نے ترتیب دیے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے کا مطلب کیا؟
ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی رفعت، ان مہینے دنوں کا احترام اور ان کی حیائیں باقی رکھنی ہے۔ جس طرح بیت اللہ کو کہتے ہیں مسجد حرام۔ اب حرام کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگوں پہ حرام ہو چکی ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مسجد حرام اس کا مطلب یہ ہے یہ حرمت والی جگہ ہے عبادت کی، یہاں کچھ پابندیاں ہیں عام جگہوں سے ہٹ کر۔ ویسے تو ہر مسجد میں ہی پابندیاں ہیں، یہاں ناچ نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، کودنا نہیں ہے، شور شرابہ نہیں کرنا ہے، کھان پین کے سلسلے نہیں کرنے ہیں، یہاں پہ باقاعدہ طور پہ آرام کے سلسلے بنانے کے، مسجد میں آ کے بسترے بچھا کے آرام سے سو جانا، سوائے مجبوری اور عذر کے، یہ چیزیں عام مساجد میں بھی ممنوع ہیں۔ اس لیے میں زور دیا کرتا ہوں، لیکن آج کچھ لوگ مسجدوں کی حرمت پامال کرتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ باشعور اور عقل مند لوگ صرف میڈیا سن سن کے، ویڈیو دیکھ دیکھ کے ان کے دماغوں میں چیز چل رہی ہے، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے جو ناسمجھ ہوتے ہیں انہیں اٹھا کے مسجد میں لے آتے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو تو نہیں پتا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، کھیل کی جگہ نہیں، شور شرابے کی جگہ نہیں، بھاگ دوڑ کی جگہ نہیں، یہ صحیح کا مقام نہیں ہے، یہ انہیں نہیں معلوم۔ جنہیں معلوم ہے وہ خود نامعلوم بن گئے ہیں، جنہیں پتا ہے نا یہ چیز، وہ خود بچے بن گئے ہیں، اور بچوں کو، چھوٹے چھوٹوں کو آؤ بھائی تمہیں سیر کرا کے لائے مسجد میں، پھر کسی بیچارے کی تو جرت ہوتی نہیں، وہ جو پیش امام ہوتا ہے بیچارہ، اس کی جرت نہیں ہوتی وہ بات تو کرے۔ وہاں کسی ہر محلے کا ہر بندہ ہی آج کے زمانے میں چودھری ہے، اور جو خیر سے مسجد میں 5 روپے دے دے اس کی تو پھر بات ہی نہ کرو، جو 10 روپے دے دے تو اس نے مسجد خرید لی ہوئی ہے، اگر اس کے بچے کو روک دیا تو پھر تو مسجد میں طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ یہ آج تقریباً مساجد کے اندر یہی معاملات چل رہے ہیں۔ میں اس لیے صاف سب کو سمجھایا کرتا ہوں، ضد کے معاملے نہ کیا کرو دین کے اندر، دین کے اندر وہی بات رکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے بچے، انہیں آپ نے روکا ہے، جنبوا صبیانکم عن المساجد، چھوٹے بچوں کو جنب کہتے ہیں، او انہیں ہٹا کے رکھو، دور رکھو۔ صبیانکم، سبی کہتے ہیں چھوٹا بچہ، جو 2 3 4 5 سال کا چھوٹا بچہ جسے پتہ نہیں، فرمایا انہیں مسجد سے کیا کرو، دور رکھا کرو۔ انہیں کوئی پتہ نہیں یہ پیشاب والی جگہ ہے یا نہیں ہے، وہ مسجد میں پیشاب کر دیں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، تو سب کی عبادت کیا ہو جائے گی؟ خراب۔ بس ہمارے ہاں تو صرف ایک ہی بات چلتی ہے، جے ہون بچے نہیں لے کے آنے تے پھر انہاں کدوں مسجد دے وچ آنا ہے، اے جملہ پکایا سارے بھائی جی، مسجد چ ڈک دے ہو تسی تے جے ہون انہاں نوں مسجد نہیں لے آنا تے پھر انہاں کدوں آنا ہے؟ اللہ دے بندیو، جدوں لے آن دا وقت ہوندا ہے نا، ادو تسی بھی، تہاڈی بیبے بھی سارے کہندے نے آرام کرن دیو، بیچارہ تھکیا ہویا ہے۔ جدوں لے آن دا وقت ہے ادو لے آنا نہیں، تے جدوں نہیں لے آن دا وقت ہے دوڑا کے مسجد چ لے کے آنا ہے، چل بھائی تھوڑا کھیڑ کھاڑ لئی۔ تو یہ عام مساجد کی بھی ترتیب یہی ہے، ان میں گندگی پھیلائی جا سکتی ہے؟ نہیں پھیلائی جا سکتی، ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، ان میں اونچی باتیں نہیں کی جا سکتی۔ مسجد تو ہوتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو اس میں تو عبادت کرنی چاہیے، لیکن جو مسجد حرام ہے اس کا معاملہ سب سے علیحدہ ہے۔
وہاں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اٹھانی نہیں ہے، وہاں کوئی تکلیف دے بھی جائے تب بھی اسے روکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے۔ وہاں اس حرم کے علاقے میں جتنا گھاس درخت کوئی چیز پڑی ہے اسے کاٹنا نہیں ہے، اس علاقے میں شکار نہیں کرنا ہے۔ یہ پابندیاں ہیں خصوصی، ان پابندیوں کی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ تو وہاں دشمن بھی تمہارے ساتھ صف میں کھڑا ہو جائے اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی بھاگ کے جان بچانے کے لیے مسجد حرام میں اندر داخل ہو گیا ہے تو رب کے قرآن نے یہی کہا ہے من دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا ہے۔ تو یہ خصوصیات ہیں، اس لیے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ 12 مہینوں میں بھی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، چوری چکاری نہیں ہے، ایک دوسرے کا مال کھانا نہیں ہے، ایک دوسرے کو اغوا کرنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا نہیں ہے، عام مہینوں میں بھی نہیں۔ لیکن جو 4 مہینے ہیں نا جنہیں اربعۃ حرم کہا جاتا ہے، ان میں پابندی سخت ہو گئی ہے کہ اگر ان 4 مہینوں میں یہ کام کیا نا تم نے، جنگیں کی، لڑائیاں کی، قتل و قتال کیے، چوریاں چکاریاں کی، مار کوٹائیاں کی، ایک دوسرے کو تنگ کیا، ایک دوسرے کا حق مارا، تو یاد رکھنا معافی کے معاملات بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ ان کی حرمت کسی بندے نے بیان نہیں کی، رب العالمین نے خود بتائی۔ ان میں 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، جس مہینے میں جا رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ذوالحج کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مہینہ آئے گا جو اسلامی سال میں پہلا ہوگا، محرم ہوگا۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ یہ یاد رکھا کریں، یہ چیزیں ضروری ہیں، اپنی نسلوں کو بتلایا کریں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ ان 3 سے علیحدہ ہے، اسے کہتے ہیں رجب، جو رمضان کے 1 مہینے سے ماقبل ہے۔ یعنی رجب، شعبان اور رمضان۔ یہ جو رجب ہے نا اسے زکاتی والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ چوتھا مہینہ ہے۔ کل کتنے ہو گئے جی؟ 4 مہینوں کی حرمت اللہ نے بیان کی ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، قتل قتال، فتنہ پروری، مار کوٹائی اور کچھ ان 4 مہینوں میں نہیں کرنا۔ ویسے بھی نہیں کرنا، لیکن ان 4 مہینوں میں تو بالکل نہیں کرنا۔ یہ فضیلت والے اور حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں ہر مہینے کا ایک اپنا مقام ہے۔ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے اسے کہتے ہیں ذوالحج۔ ذوالحج کا مطلب ہوتا ہے حج والا مہینہ۔ اس مہینے میں ایک خصوصی مناسک میں سے ایک اہم اسلوب، ایک اہم طریقہ اور ایک اہم عبادت وہ حج بیت اللہ ہے۔ وہ سارا سال آپ نہیں کر سکتے، اس مہینے میں ہے، اور اس مہینے میں خصوصی ایام ہیں۔ یہ بھی نہیں یکم کو کر لے حج، یہ بھی نہیں کہ 22 تاریخ ذوالحج کو حج کر لے، وہ بھی میرے رب نے بتلائے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتلا دیے، وہ متعین ہو چکے ہیں۔ 8 ذوالحج، 9، 10،
11 اور 12 اور بعض اوقات 13 بھی. کتنے ہوئے جی؟ 8 9 10 11 اور 12. یہ عام روٹین میں کتنے دن ہیں؟ 5. یہ حج کے دن ہیں. اور ان میں جو پہلا دن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یوم الترویہ. ترویہ کا مطلب کیا ہے؟ ترویہ کہتے ہیں اس دن اپنے جانوروں کو وہ مالش کر کے تیار کر کے پانی پلا کے اونٹوں کو اونٹنیوں کو 8 کے دن تیار کرتے تھے کہ آگے جو دن آ رہے ہیں اس میں بڑی مشقت ہے، بڑا سفر ہے، تو پھر اونٹنیاں اونٹ تیار ہوں گے تو پھر سفر کیا جا سکے گا. تو اس لیے عام حاجی سے کہتے ہیں یہ ریسٹ والا دن ہے، آرام والا دن ہے. مینا میں پہنچنا ہے تو آرام کا دن ہے. آرام کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی سواریوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں یوم الترویہ. 8ویں کے بعد دن آتا ہے 12ویں. ہاں جی، کون سا دن آتا ہے؟ ہاں، 9ویں کا. کیونکہ مکے والے یہ کرتوت کرتے تھے نا، جیڑا مہینہ ذوالحج دا ہے انہوں پا لیا سفر دے وچ تے سفر والے مہینے نوں چک کے کی کیتیا؟ ذوالحج وچ لے آئے. ادھروں چک کے ادھر مہینے پائے تے ادھر چک کے ادھر پا لے. یہ مکے والے کیا کرتے تھے. لیکن جو بات متعین ہے وہ وہی ہوگی. 9 کو کہتے ہیں یوم النحر، یوم العرفہ. یوم العرفہ، عرفہ کہتے ہیں پہچان کو، جان پہچان کو. اور عرفات کے میدان میں وہ خصوصی اہم رکن ادا کیا جاتا ہے کہ عرفات میں وقت گزارا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اس حمد و تسبیح کی جاتی ہے، گناہوں کی معافیاں مانگی جاتی ہیں. یہ قیمتی دن ہوتا ہے یوم عرفہ، جو عرفات میں اور جو اہم رکن ہے اگر یہ مس ہو جائے تو حج مس ہو جائے گا. یہ یوم عرفہ کا دن، 9ویں کا دن. 9ویں کے بعد دن آتے ہیں انہیں کہتے ہیں ایام نحر. ایام 10 11 اور 12. کتنے ہو گئے؟ 3. انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایام نحر. ایام نحر، نحر کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کو کہا جاتا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. فصل لربک، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے. وانحر، قربانی کیجئے. بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے. تو لہٰذا نحر کہتے ہیں قربانی کو. ضمناً بات آ گئی ہے تو چلو سمجھا دوں. اونٹ میں بھی سنت اور افضل عمل ہے نحر کرنا. کیا کرنا؟ نحر کرنا. لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہوا ہے کہ نحر کا مطلب یہ ہے اونٹ کو لٹا کر یا کھڑے کر کے اس کے 7 ٹک لگانے. گردن میں لمبی گردن ہے نا، 7 جگہ سے اس کو کاٹنا. لوگوں نے عام یہ سمجھا ہوا ہے اسے نحر کہتے ہیں. اور ایک جگہ سے ذبح کرنا اسے عام روٹین میں ذبح کہا جاتا ہے. یہ تھوڑی غلط فہمی ہے، اسے درست کر لیجئے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا کہ آپ اونٹ کا نحر کیا کرتے تھے اور باقیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے
اونٹ کو کھڑے رکھنا، اونٹ کو کھڑے رکھنا اور اس کے گھٹنے کو باندھ دینا، اس کے گھٹنے کو رسی سے باندھ دینا، اسے پاؤں کے اوپر کھڑا رکھنا، کھڑے رکھ کے چھوٹے سے نیزے ہوتے تھے عرب کے اندر، ہاتھ کے نیزہ، اس کے ساتھ جو اس کے شریان خون والی مین سپلائی لائن ہے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کاٹنا اور خون اس سے نکلنا شروع ہو جائے کھڑے ہوتے ہوئے، اسے کہتے ہیں نہر۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ نہر ہے۔ اور جو عام روٹین میں ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں ہوتا، جانور ذبح کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ لیٹا کے کرتے ہیں، قبلہ رخ کر کے پھر اس کی رگ حیات کاٹتے ہیں، یہ عام روٹین میں ذبح ہوتا ہے۔ اونٹ کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، لٹا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ کھڑا۔ یوں کھڑا ہو تو اس کا جو کام کیا جائے گا اسے کیا کہیں گے؟ جی ہم نے اونٹ کا کیا کیا ہے جی؟ نہر کیا ہے۔ یہ ضمناً بات آ گئی ہے تو میں نے سمجھا دی ہوئی ہے۔ تو ان ایام کو کیا کہتے ہیں؟ ایام نہر کہتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3۔ کتنے ہیں؟ ہاں، چوتھے دن قربانی نہ برباد کریو اپنی۔ کچھ لوگ ہن ٹبر آ گیا ساڈا، وہ چوتھے دن، کہیں 5ویں دن بھی، کہیں 6ویں دن بھی کھڑکائی آندے نے۔ خدا کا خوف کرو، لوگوں کی قربانیاں نہ خراب کرو، نہ اپنے سر لو۔ 3 دن ہے صحیح روایات کے مطابق، وہ 10ویں، 11ویں اور 12ویں کے غروب آفتاب تک یہ ایام ہیں، انہیں ایام نہر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابتدائی عشرہ ہے ذو الحج کا، راتیں بھی قیمتی ہیں اور دن بھی قیمتی۔ رمضان المبارک کے بعد اتنی قیمتی راتیں اور اتنے قیمتی دن وہ کسی اور مہینے میں نہیں۔ جتنے قیمتی ایام یہ رات اور دن ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر توفیق مل جائے اس میں روزے رکھ لیا کرو۔ ان 10 دنوں میں کیا کیا کرو؟ روزے۔ دھیان سے سمجھنا ہے، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان 10 دنوں میں روزے رکھ لیا کرو۔ یار لوگوں نے پڑھا سمجھا نہیں اور میڈیا پہ چلا دیا کہ جی 10 روزے رکھنے ہیں۔ جو عام لوگوں میں چل رہی ہے نا بات، کنے روزے رکھنے نے؟ 10۔ یہ 10 دن قیمتی نے تے روزے بھی کنے رکھنے نے؟ 10۔ بھئی عید والا دن دا روزہ تو کنے آکھیا رکھو؟ وہ تے حدیث وچ منع آئے ہے، آپ نے منع کیتے ہویا ہے عید والے دن دا روزہ، لیکن بس لی حدیث سمجھی نہیں، بس چلا دی ہوئی ہے جی، عشر کا لفظ آ گیا ہے 10 روزے رکھ لو جی۔ خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور رب سے خوف کھاؤ۔ جو چیز دین میں نہیں اسے مت بناؤ۔ مرد بھی عورتیں بھی، جی ہم نے 10 روزے رکھنے ہیں جی، بڑے قیمتی روزے آ رہے ہیں جی، یہ ہو گیا۔ بعد نے یہاں تک چلا دیا کہ یہ 10 روزے رمضان کے روزوں سے بھی افضل ہیں، یعنی جدے ٹائے جو کچھ چڑھیا انہیں چلا دیتے ہیں۔ خدا سے ڈرو، سب سے افضل روزے رمضان کے ہی ہوتے، اس سے افضل کوئی روزے نہیں۔ یہ 10 دن جو قیمتی ہیں نا، اگر اللہ نے سکت دی ہے روزے رکھنا چاہتے ہو، 1 رکھ لو، 2 رکھ لو، 3 رکھ لو، 4 رکھ لو، اتنا دل کرتا ہے تے نہیں کردا، نہیں کردا تے نہ رکھو۔ یہ جبر کہاں سے آ گیا؟ تسی روزے رکھ دے پہ ہو؟ نہیں، او جی تسی تے حدیث تے عمل ہی نہیں پہ کرتے۔ خدا کا خوف کرو۔
یہ کہاں سے تم نے نکال لیا حدیث پہ عمل نہیں کر رہے؟ یہ استحبابی درجے میں ہے، رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھو۔ ہاں جو حدیث میں باقاعدہ آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ ہے، نامی کا روزہ ہے۔ کس کا؟ نامی ذوالحج، جو ہمارے اعتبار سے اس سال کے اعتبار سے منگل والا دن بنے گا، یہ روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اس کا بدلہ اللہ کیا دیتا ہے روزے کا؟ ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے اللہ صغائر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، یہ اس روزے کا بدلہ ہے۔ لہذا یہ بات اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، ان ایام میں روزے نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت موقدہ ہیں، مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب رکھ لو تو اجر مل جائے گا، نہ رکھو تو گناہ نہیں ملے گا۔ یہ دین کی بات دھیان سے دل و دماغ میں اتار لیجئے۔ اب یہ 10 دن اور 7 راتیں ہیں، راتوں میں کیا کیا کرو؟ راتوں میں تہجد پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، ساتھ آرام بھی کیا کرو ان راتوں میں۔ یہ قیمتی راتیں ہیں، اللہ کی رحمت پورے عروج پہ ہوا کرتی ہے، لہذا یہ راتیں بھی قیمتی اور یہ دن بھی قیمتی ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، جو اللہ کو پسند ہے، وہ 10ویں، 11ویں اور 12ویں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایام نہر۔ کیا کہتے ہیں؟ ایام نہر۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں ان میں ایک عمل ہے، اس عمل کو کہتے ہیں قربانی، وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، ابن آدم کا کوئی بھی عمل احب الی اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں، من عمل یوم النحر، قربانی کے دن کے عمل سے زیادہ اللہ کے ہاں کوئی بھی محبوب ترین عمل نہیں ہے۔ کس عمل سے؟ من احراق الدم، خون بہانا۔ احراق الدم کسے کہتے ہیں؟ خون بہانا، بندیاں دا نہیں، کنہاں دا؟ جنہاں دا آنکھیں ہے انہاں دا، جو کہا نا اُحِلَّتْ لَكُمْ بَہِیمَةُ الْأَنْعَامِ، تمہارے لیے کیا حلال کیے گئے ہیں؟ چوپائے، جانوروں میں سے چوپائے تمہارے لیے کیا کیے گئے ہیں؟ حلال کیے گئے ہیں۔ وہ اونٹ ہے، اس کی مؤنث ہے، گائے ہے اس کا مذکر ہے، اور بھیڑ ہے، بکری ہے، اور اسی طرح گائے کی جنس میں سے ہے بھینس اور بھینسا، ان کی بھی قربانی جائز ہے۔ یہ جوڑے اُحِلَّتْ لَكُمْ بَہِیمَةُ الْأَنْعَامِ، اس آیت کے تحت یہ جائز اور بالکل قربانی ان کی درست ہے۔ چاروں مذاہب یہی کہتے ہیں، چاروں مسالک، حنفی بھی، مالکی بھی، شافعی بھی اور حنابلہ بھی، یہ 4 ہیں۔ یہ اپنی طرف سے نہیں بنے، قرآن و حدیث کے مسائل جو ہم نے محنت کرنی تھی نا، ہم نکال سکتے نہیں، ساڑھے کو فرصت ہی کوئی نہیں، اساں کی کرنا ہے۔ انہوں نے محنت کر کے قرآن و حدیث سے وہ مسائل استنباط کر کے وہ ہمارے لیے آسان کر کے رکھ دیے ہوئے ہیں۔
اب ہم جس کو اختیار کرتے ہیں جی یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی دوائی استعمال کی جاتی ہے کہ دو چار دی ہیں۔ بندہ کہندا ہے ایس ڈاکٹر دی بھی دوائی کھاں، ایدی بھی کھاں تے ایدی بھی کھاں، رزلٹ آن گے نا، آپ بڑے شاندار رزلٹ آن گے۔ ایک وقت ایک دی اب کچھ مسئلہ یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، نہیں، ایک وقت میں۔ اگر امام احمد بن حنبل کے مسائل کو فالو کرتے ہیں جو انہوں نے قرآن و حدیث کے اخذ کیے، کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل کو جو انہوں نے استنباط قرآن و حدیث سے کیے ہیں انہیں فالو کرتے ہیں، کرو۔ ایک وقت میں ایک وقت میں زیادہ ادھر ادھر نہیں ہونا، تو پھر تو خیر ہوگی۔ اب یہ جو چاروں مسالک ہیں وہ اس بات پہ اکٹھے ہیں کہ خون بہانا، قربانی کرنا یہ اللہ کے ہاں بہترین عمل ہے، اور بہترین عمل اس اعتبار سے کن کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اونٹ کا جوڑا ہے، گائے بھینس کا جوڑا ہے، کیونکہ بھینس کوئی علیحدہ چیز نہیں، گائے کی جنس میں سے ہے، لہذا اس کی بھی قربانی جائز ہے، درست ہے۔ اور بھیڑ اور بکری یہ بھی کیا ہے، ان کی قربانی درست ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں، ہرن ہو گیا، جگلی گائے ہو گئی، یہ چیزیں ہو گئیں، یہ گھریلو نہیں ہے، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، یہ جنگلوں میں ہوتی ہیں، کبھی کبھار کسی نے لا کے پال لیا، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ جنگلی گائے گھر میں لائی ہو اور اس سے دودھ نکالنا شروع کر دیا ہو، انہیں لت مار کے نا پسڑیاں پھم دینی نا ٹھیک کر کے، یہ کبھی بھی نہیں ہوا نا۔ وہ جو پالتو ہے، جو گھر میں رکھی جاتی ہے وہ، اور خود تاج العروس لغت کی کتاب ہے، وہ جب دیکھو گے نا تو اس میں موجود ہے الجوامیس، جوامیس جاموس کہندے نے چوٹے نو، پنجابی دی سمجھ صحیح آ جاندی ہے تانوں، سنڈے نو چوٹے نو جنوں پیسہ کہندے نے، انہوں عربی چ کہندے نے کی جاموس، کی کہندے نے جاموس، جمع ہے جوامیس۔ الجوامیس نوع من البقر، یہ تاج العروس میں لکھا ہوا ہے لغت کی کتاب میں، جوامیس جو ہیں بھینس اور بھینسا یہ گائے کی جنس میں سے، وہ انہی میں شمار ہوتا ہے، لہذا اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا شدت کی ہے، سنڈے دی قربانی کوئی نہیں ہے، سارا سال کھانا ہے، چھوٹا بنا کے کھانا ہے، کٹے دا وہ دوسرا جڑا ہے نا اے بیل وچھا، انہوں ویکھ کے منہ پرتا لینا ہے سارا سال، تے کیدا کھانا ہے، کٹے دا کھانا ہے جی، او دا گوشت بڑا مزیدار ہے، تے جیوں قربانی دا دن آنے تے رولا پا دینا، نہیں یہ حرام ہو گیا جی، یہ دی قربانی کوئی نہیں جی، خدا سے ڈرو، ایسی زیادتیاں نہ کیا کرو، ایسی شدتیں نہ کیا کرو۔ جو چیز یہ حلت و حرمت یہ بندے کے اختیار میں آئے نا تو یاد رکھو بندہ رب ہوتا ہے، رب بنتا ہے، خود مرضی ہو حلال کر لیا، خود مرضی ہے تو کیا کر لیا، حرام کر لیا۔ یہ یہود و نصارہ کے علماء کا وتیرہ تھا، اہل اسلام کا یہ نہیں وتیرہ ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، جو بات ضرورت ہو اور جو دین کی بات ہو وہی کرنی چاہیے۔ لہٰذا ان دنوں کے اندر، 3 دنوں کے اندر یہ قربانیاں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ ایک آدمی ان 3 دنوں کے اندر 1 ارب روپیہ غریب غربا میں تقسیم کرتا ہے، کتنا؟ 1 ارب غریب غربا میں تقسیم کرتا جاتا، مکان، اوک، سوٹ، کپڑے، کھانا پینا، ہر چیز دے ہی جاتا ہے۔ ایک بندہ ان 3 دنوں دے وچ 20 30 40 دی قربانی ایک حصہ لے کے اپنا پا کے قربانی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بندہ اس 1 ارب سے افضل ہے۔ اللہ کو ان دنوں میں 10 11 اور 12
ان دنوں میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل قبول نہیں. حتیٰ کہ صحابہ نے سوال کیا الجہاد فی سبیل اللہ، کتنا بڑا عمل ہے، جان دینی کتنا بڑا عمل ہے. فرمایا اللہ کے نبی جہاد فی سبیل اللہ اس سے بھی یہ خون بہانا افضل ہے؟ فرمایا ہاں اس سے بھی افضل ہے، سوائے اس کے کوئی بندہ اپنا جان مال اللہ کی راہ میں لے کے لڑتا ہوا جان دے جائے، فرمایا پھر وہ تو افضل ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا. اسی لیے میں احباب کو یہ بات ضروری مسائل میں سمجھاتا ہوں، قربانی کس نے کرنی ہے؟ چلو آج مسائل آ رہے ہیں تو ساتھ بتاتا جاؤں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں، آپ کے پکے ہو جائیں. قربانی کس نے کرنی ہے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بتلایا، شرائط کیا ہے؟ مسلمان ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے. پاگل تے قربانی نہیں ہے، عقل مند ہوئے، ہوش ہوئے انہوں کی کہنا پیا تے کی کردا پیا، عاقل ہو. بالغ ہونا چاہیے، نابالغ پہ قربانی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ اسلامی احکامات کا مکلف ہی نہیں ہے. مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیمی ہو، مسافر نہ ہو بے. سفر کردا پیا بیچارہ، جاندا پیا 2 مہینے پتہ نہیں سفر کر کے کتنے جانا ہے، او دے اوتے قربانی کوئی نہیں ہے. مقیمی ہو، مسافر نہ ہو، مقیمی پہ قربانی آتی. اور آخری شرط ہے صاحب نصاب ہو. کیا کہا ہے جی؟ صاحب نصاب ہو. جب ہم یہ صاحب نصاب بولتے ہیں تو فوراً دماغوں میں ایک چیز آتی ہے، 7.5 تولے سونا. 7.5 تولے سونا، یہ پکیاں گلاں نے، انہوں دماغ چ پکیاں یاد کرو، بلایا نہ کرو. 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا ضرورت تو زائد سامان جڑا سال بھر پیا ہویا وے، ضرورت چ نہیں آیا، او دی قیمت بھی شامل ہے. مال تجارت، مال تجارت قرض نکال کے اگر وہ ان چیزوں کے اوپر پورا اتر رہا ہے، اتنے روپے بچ گئے ہیں مال تجارت میں، تو اس کے اوپر اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کے اندر 2 شرطیں اور ہیں، سال بھی گزرے پورا، سال بھی گزرے پورا، اور اتنا مال بندے کے پاس ہو تو پھر اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اگر قربانی کا معاملہ آئے تو پھر یاد رکھو سال شرط نہیں ہے، سال شرط نہیں ہے. ایام نہر میں اچانک مال پاس آ گیا ہے، 52.5 تولے چاندی کا مال پاس آیا ہے، تقریباً 4.5 لاکھ روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ اس بندے کے پاس 9 تاریخ کو آ گیا، 10 تاریخ کو آ گیا، 11 تاریخ کو آ گیا، 12 تاریخ کو آ گیا، او مغرب سے پہلے پہلے، تو قربانی اس کے اوپر کیا ہو گئی ہے؟ واجب ہو گئی ہے، ضروری ہو گئی ہے. اب 7.5 تولے سونا اس کی قیمت کا بننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے آج کے اعتبار سے، تو 52 تولے چاندی کا جو ادنا نصاب ہے وہ عام روٹین میں ہمارے ہاں چلتا ہے. کسے بندے کو 4.5 تے 5 لاکھ دے لگ بھگ پیسے ہیں نے انہاں دناں دے وچ او دے اوتے قربانی کی ہو گئی ہے؟
واجب ہو گئی ہے، ضروری انہیں کرنی قربانی۔ کسی بندے کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں، لاکھ روپیہ کنا اینے کوئی نہیں، 4.5 52 تولے چاندی دے پیسے کوئی نہیں، 50,000 ہے وے، لاکھ ہے وے، 1.5 لاکھ ہے وے، 2 لاکھ ہے وے وہ دے کول موجود نے۔ ہن واجب تے نہیں ہے دیتے، لیکن انہوں یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے ہے اے عمل اللہ نو بڑا پسند ہے۔ پتہ نہیں سال تو بعد منو زندگی لبدی ہے کہ نہیں لبدی، تے پتہ نہیں میرے ہاتھ پیر سلامت ہوندے نے کہ نہیں، تے پتہ نہیں میرے کو پیسے آندے نے کہ نہیں۔ جو میرے رب نے دتیا میرا تے ہے نہیں، کدھر ہے؟ رب دا مال ہے۔ وہ چلو میرے تے لازم تے نہیں نا، ضروری تے نہیں، پر میں اپنے رب دے دتے ہوئے مال وچوں کی کراں؟ دیاں دیاں، میرا رب خوش ہو جائے گا، او دا ہی مال ہے، اور دے دے گا۔ وہ اس پر لازم تو نہیں، کر لے تے یہ سمجھو بڑا سونا تے ودیا عمل اس بندے نے کیتے ہے۔ اینا دیناں وچ عام صدقے دیوے، مسجداں بنواوے، مدرسے بنواوے، پانی دے کولر لواوے، جو مرضی پیا کرے، او اس عمل نو نہیں پہنچ سکدا جیڑا اینا دناں دے وچ قربانی کرنا اللہ دے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ انی گل ہن تانوں سمجھ آ جانی چاہیے، لہذا ہیلے تے حجتاں نہیں کرنیاں۔ میں قرض وچ پھسے ہاں، میں فلاں موٹر سائیکل لینی ہوے تے کی کردے ہو؟ کول 50 روپے بھی کول نے نا، پا جی بڑا اوکھا وا، ٹرن نہیں ہوندا، مہربانی کرو ذرا تھوڑا جا دیو، میں تانوں 6 مہینے نوں دے دینا۔ لے کے تے بھی کی کردے ہو موٹر سائیکل، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے موٹر بھی لائی ہے نال تے سائیکل بھی دیتی ہے، لیکن پھر بھی اسی کہنے ہیں نہیں گڈی بھی لینی ہے، فلاں بھی لینا ہے، تو ٹھیک ہے ضروریات ہے۔ وہاں اس کو ضروری سمجھتے ہو تو وہاں دوسرے کو کہتے ہو قرض دے دے، مہربانی کر میں کر لاں کچھ۔ یہاں بھی اگر قرض لینا پڑ جائے نا، 20 30 25 لینا پڑ جائے، لے لیا کرو۔ کس نیت ہے؟ ہاں کدھر کل ملبہ میرے سر نہ پائیو، کاری ہو نا کیا قرض لے لو تو بعد ہضم کر جاؤ۔ قرض اس نیت لیا کرو کہ اسے کی کرنا ہے، اب واپس کرنا ہے، اے نیت ہوئے تو پھر اللہ دے ہاں اللہ اسباب بھی بنا دیندا ہے۔ تے جے بندہ کہے ایک واری تے دے نا، پھر انشاءاللہ میرے بوئے تے ہی روندا رہے گا ساری زندگی، قرض نہیں واپس ہون لگیا۔ اور نہیں، خدا کو ڈرو، این دے کام نہ کرو، کچھ ہے لئیے تے پھر واپس کرو اس بندے نو۔ اگر قربانی کے لیے قرض بھی لیا جائے تو بعد میں ادائیگی کر لی جائے، قربانی ادا ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں بڑا افضل عمل ہے۔ حدیث میں آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں، فرمایا انہو لیاتی یوم القیامہ بقرونہا وازلافہا واشعارہا۔ اوے قیامت دے دن رب جس وقت تول لائے گا نا تے بلائے گا، اعمال دے آن گے، رب اس تول دے وچ کی پاوے گا؟ بقرونہا وازلافہا واشعارہا، اس جانور دے سنگ، او دے کھر تے او دے وال، او دا بھی اللہ دے ہاں تول ہوئے گا۔ پھر آپ نے یہاں تک فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر وال دے بدلے اللہ کی دیندا ہے؟ نیکی دیندا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہے قربانی کیتا کرو کنج دی، جیڑی منڈی دے وچ سب تو کمزور ہے نا اس نکر چ وڑنا ہے، تے جیڑی اے فری لبے نا، ماڑی ٹرن نہ ہووے، او لے کے تے آؤ۔ اساں بھی قربانی کیتی ہے، خدا کو ڈرو، دین دے مطابق چلو۔ سونے نبی نے فرمایا ہے قربانی دا جانور دیتیا کرو فربہ، کی ہوئے؟ طاقتور ہوئے، موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے وے، یہ قربانی واسطے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان دے مطابق یہ گل سمجھ آندی پئی سانو، بعض بندے مریل مریل تے درمیانے درمیانے دو دو چار چار لائے آندے نے، انہاں نوں چاہیدا ہے دو دو چار چار دی بجائے ایک ہی جانور لون، کینج دا لین تگڑا تے فربا جانور لون، او اللہ دے ہاں افضل ہے، اللہ دے ہاں زیادہ پسند ہے، کیونکہ حدیث سری موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہے نا، او جڑے بندے نے دنیا تے اعمال کیتے نے نا، جس وقت او پل تو گزرن گے، کیڑا پل ہے؟ ہاں، او جڑا رستے تے بنے ہے تھلے جہنم تے اتھو ہر بندے نے نکلنا ہے، او تیز ہے تے باریک بھی، تلوار او دی تیزی کی ہے، اس بال دی تیزی اتنی زیادہ اس پل دی ہے تے باریک انہا ہے کہ وال کی باریک ہو سکتا ہے۔ فرمایا اتو انسان نو جڑی شے لے کے نکلے گی نا، او دے اعمال صالحہ ہون گے، او دے آپ نے فرمایا اگر قربانی کیتی ہوئی تگڑی، اوہی قربانی انسان نو اکھ چپک دے ہویاں پار لا دے۔ ایک ہور شے بھی اوتھے جنوں اسی سارے توڑی بیٹھے ہیں، ہر بندہ اندر ایک بت پالے ہے، ہر بندے نے میرے سمیت ہر بندے نے اندر ایک بت پالے ہے۔ بت کی ہے؟ انے منو آکھیا کچھ تے میں ہن اج تو بعد دے نال بولنا نہیں، یہ بت پائے، ہر بندے بت پائے اندر۔ انے منو اونج آکھیا تے میں ہن دے نال بولنا نہیں، سکا باپ، سکی ماں، سکے بہن بھرا، سکے بانجے بتیجے، اے بت پائے تباہیاں پھر کے رکھ دیتی نے ساریاں نے، منہ بوتیاں ادھر کیتیاں نے، دلاں وچ کچھ ہور قدورتاں پائیاں نے۔ میں اے سمجھانا ہونا، آکھنا ہونا، مسائل آنے نے، چیزاں آنیاں نے اور طبیعت دے خلاف گلاں ہونیاں نے، اس دے باوجود بھی برداشت کر کے صلہ رحمی کیتیا کرو، رشتہ داری کی کیتیا کرو، جوڑ کے رکھیا کرو۔ اے ایڈا وڈا عمل جے، ایڈا وڈا عمل جے، جس دن نبی بھی کہہ رہے ہوں گے یا اللہ سانو بچائی، لوگ کٹ کٹ کے کدے پڑھو نا حدیث ہولی اور جڑی پل صراط والی حدیث پڑھو کدے تانوں سمجھ آوے، لوگ اس وقت کٹ کٹ کے جہنم دے وچ گردے پے ہون گے تے اس وقت انج کنڈے لگے ہون گے اوتھے اس پل تے تے لوگ انہاں کنڈیاں دے وچ پھسے ہون گے، لٹکدے پے ہون گے۔ اس وقت پتہ کیڑی شے لے کے نکلے گی انسان نو؟ رشتہ داری، صلہ رحمی، بالکل شکل نورانی شکل چ ہوے گی۔ تے جس بندے نے دنیا دے وچ تکلیفاں تے کوڑیاں گلاں اپنے رشتہ داراں دی چل کے پھر بھی وقت انہاں دے نال کڈیا، یہی رشتہ داری اس بندے نو لے کے پار لا دے گی، نکلے گی لے کے۔ اس وجہ دے نال میں سمجھاندا ہونا، دین دی گل دسدا ہونا، اپنے اوتے بھی عمل کرن دی کوشش کردا کہ رشتہ داریاں نکیاں نکیاں گلاں دے نال نہ توڑیا کرو۔ ہاں اگر اللہ دے خلاف کوئی بغاوت کیتی سو، نبی دی سنت دے خلاف چلے ہے تے پھر ضد مار گیا او دے اوتے، کہندا میں شرک کرنا ہی کرنا ہے، جو مرضی کر لو، میں بدعات کرنی ہے جو مرضی کر لو، ہن ٹھیک ہے، ہن انہاں تو برات دا اعلان ہے، ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی مشکل تے تکلیف تے کوئی انہوں نے ضرورت پہ گئی ہے تواڈی کسے مال چیز دی تے پھر بھی کی کرنی، ہیلپ انہاں دی کر دینی ہے۔ یہی دین اسلام ہے اور یہی دین سکھاتا ہے ہمیں۔ لہذا قیامت کے دن یہ قربانیاں رب کے ہاں یوں آئیں گی، ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عنایت کر دے گا۔ قبولیت فرمائی میرے نبی نے، فرمایا خون ابھی زمین پہ گرتا نہیں، فتیمو بہا نفسا، اللہ تعالیٰ دی قبولیت دے پہلے ہی اعلان کر دیتے، آجے جانور دے او خون نکلیا نہیں زمین تے گریا نہیں تے اللہ تعالیٰ دی قبولیت دا اعلان کر دینے۔ او قبولیت کس طرح ہے؟ ضروری گل سمجھ لئیو، بہت ضروری۔ قربانی کرن لگے ہو تے اللہ تعالیٰ دی رضا مقصود ہونی چاہیے، کی کون راضی ہو جائے، کون راضی ہو جائے، اور اندر کوئی گل نہیں ہونی چاہیے۔ میں حصہ پایا، دھیان نہ سمجھ لو، دھیان نال
میں حصہ پایا ہے، منو 5 کلو گوشت چاہیے، جے نہیں لبیا تے پھر نال اے جی میرا مال مولوی کھا گئے نے، انہاں حرام دی عادت پائی ہوئی ہے۔ خدا کا خوف کرو، اگر قربانیاں، میری بات لکھ لو، دماغ میں بٹھا لو، اگر قربانی ریاکاری کے لیے کی ہے، دکھاوے کے لیے کی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا بڑا قربانیاں کرنے لاؤں، رب وہ عمل منہ پہ دے مارے گا، کوئی قبول نہیں رب کے ہاں۔ اور اگر قربانی اس لیے کی گوشت لینے کے لیے، اللہ دے ہاں وہ بھی قبول ہے، کوئی نہیں جے۔ بالکل یاد رکھیو، قربانی کرنی ہے کہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے نبی کی کیا ہے، سنت ہے، میں سنت کی ادائیگی کر رہا ہوں، اور میرا اللہ میرے اس عمل کو کیا کر لے، قبول کر لے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی۔ اب جی یہ تو ہیں قربانیاں جانوروں کی، میرا رب تو وہ تذکرے سنا رہا ہے قرآن میں کہ ایک پیغمبر دے اتے جان تو بھی پیارا پتر، بڑھاپے چ ملیا ہویا پتر، او میں رب نے دیتے ہے، میں دیتے ہے، پھر میں رب نے او دیتے امتحان پا دیتے ہے، میں آکھیا ہے او پتر پھر میرے حوالے کر۔ ہون او کرن کی لگیا پیغمبر، رب نے اس پیغمبر کے عمل کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ مجھے وہ بندے پسند ہوتے ہیں جو بندے جیتے ہیں تو میرے نام پہ جیتے ہیں، مرتے ہیں تو میرے نام پہ مرتے ہیں، مجھے وہ پسند ہیں۔ جیسے قرآن نے، میرے رب نے یوں اعلان کیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان فرما دیجئے، ان صلاتی، میری نمازیں، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا کیا ہے، پروردگار ہے۔ کیا مطلب؟ میری مالی عبادتیں بھی اور میری بدنی عبادتیں، نمازیں یہ میری بدنی عبادتیں ہیں، اور قربانیاں یہ میری مالی عبادتیں ہیں، اور مالی عبادتیں بھی، قولی عبادتیں بھی، اور بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ ہاں عبادتوں کو کیا گنواؤں، عبادتیں تو ایک وقت میں ہیں اور دوسرے وقت میں نہیں۔ زور کی نماز ادا کی، اب عصر کی نماز کا انتظار کرنا ہے۔ فرمایا میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، محیایا و مماتی، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی للہ، کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے۔ اسی کے نام پہ مر جا، اسی کے نام پہ جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو، تو بھر بھر جام پیتا جا۔ اسی کے نام پہ مر لے، او جڑی موت آوے، او موت
دنیا دے مالاں اتے نہیں، دولتاں اتے نہیں، زمیناں اتے نہیں، او موت آنی چاہیے اللہ دے دین نو، دین اسلام نو نافذ کر دیا ہویا، پیغام سنا دیا ہویا، عمل کر دیا ہویا، وہ موت آنی چاہیے۔ زندہ رہے تب بھی اللہ کے نام پہ، اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام پہ جیتا جا۔ اوے جینا ہی تے رب دے نام تے جی، تے مرنا ہی تے رب دے نام تے مر۔ اسی کے نام کی میں ہو، میں کہتے ہیں شراب کو، کون سی میں؟ جام توحید لا الہ الا اللہ، اور اسی کے نام کی میں ہو، تو بھر بھر جام پیتا جا، گھر پویں تد وی لا الہ الا اللہ، مسجد آویں تے تاویں لا الہ الا اللہ، گلیاں بازاراں وچ جاویں تے تاویں لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ ایام بڑے قیمتی ہیں ذوالحج کے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو یہ آپ نے سمجھا دیا ہوا ہے، ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ بیٹھے ہو، اٹھے ہو، باہر جا رہے ہو، مسجد میں آ رہے ہو، نکل رہے ہو، کام کاج کر رہے ہو، تمہاری زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تمہاری زبان پہ تکبیر ہونی چاہیے۔ ان دنوں میں صحابہ بازاروں میں جاتے، گھروں میں آتے، تجارتیں کرتے، تو ان کی زبانوں پہ کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ بھی ساتھ کہہ لیں، ایمان تازہ ہو جائے اور اس کو عادت بنا لیں۔ یہ جتنے دن گزر رہے ہیں ان دنوں میں زبان بند نہ کیا کریں۔ ان دنوں میں او چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے او باتوں کی بجائے کیا کیا کرو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اپنی زبان سے کہا کرو، یہ بولا کرو۔ یہ اعلان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے کیا ہے؟ بڑا ہے، مال سے بھی بڑا ہے، اولاد سے بھی بڑا ہے، بیوی بچوں سے بھی بڑا ہے، ماں باپ سے بھی بڑا ہے، اور دنیا داری سے بھی بڑا ہے، حکمرانوں سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور دے سوا کوئی پکارا سنن والا نہیں، اور دے سوا کوئی نفع تے نقصان دین والا نہیں، اور دے سوا کوئی حاجتاں تے مراداں پوریاں کرن والا نہیں۔ کون الا اللہ؟ الہ کون ہے جی؟ ایک اللہ، اللہ اکبر، اسی کو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ تکبیرات کہا کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی تھیں، آپ سب سے زیادہ وہ چیز جو اللہ کو پسند ہوتی وہ اس کی راہ میں دیا کرتے تھے اور ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ فرمایا میرا ایک بندہ، میں نے اس بندے کو بڑھاپے میں اس نے مانگا اور میں نے دیا، اس نے مانگا اور میں نے دیا۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، خدا نخواستہ بیماری میں شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، دل کا عارضہ ہو گیا، کینسر ہو گیا، اور کوئی موذی بیماری لگ گئی، تو ہمارا ذہن یہی ہے ہون ٹھیک ہوئے گی۔ یہ ذہن بنایا ہم نے، ہون ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کیوں جی؟ ڈاکٹروں نے کہہ دیتا ہے ہون بچ نہیں سکتا۔ میرا رب تمہیں سمجھا رہا ہے قرآن میں،
اور جہاں ثواب ختم ہو جائیں بندہ کہے اے نہیں ہو سکتا، میں رب پھر اپنی قدرت دکھا کے دسنا اے ہو سکتا ہے۔ قرآن جا بجا دیکھو گے قرآن یہی کہتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں گیا ہوا، سمندروں میں گیا ہوا، اور اس کے معدے میں پہنچا ہوا، اور اندھیروں میں اترا ہوا، اور تنہا کوئی سبب بھی موجود نہیں، وہاں تو بندہ یہ کہتا ہے ہون بچ نہیں سکتا۔ اور وہاں پہ میرا رب تمہیں بتاتا ہے وہاں میرے نبی کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ میرے نبی نے وہاں یونس نے کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک۔ یقین تھا نا، کامل یقین تھا، یہ مخلوق ہے، میں مخلوق کے شکنجے میں ہوں، ہاں میرا خالق زوروں والا ہے، مخلوق کی کیا مجال جو خالق کے سامنے زور مار سکے۔ خالق کو ندا دی، لا الہ الا انتا، او میرے مولا تو مشکل کشاں میں نا، میں مشکلہ میں جو پھنسیا ہویا وانا، میں کسے ہور نو مشکل کشا نہیں مندا تے نہیں پکاردا، میرے مولا تو ہی ہے تے میرے مولا منو کڈنا ہے تو۔ فرمایا دعا کی یونس نے، میں نے بھی اعلان کر دیا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم۔ فاستجبنا له، ادھر الفاظ نکلے نے سنن دا ذریعہ ہے وے کوئی نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں کون بندہ آواز دے سکتا ہے اور کون سن سکتا ہے؟ فرمایا میں مچھلی کے پیٹ میں بھی سن سکتا ہوں، اور میں نے یونس کی پکار سنی، اور میں نے یونس کو کیا کر دیا، نکال دیا، غم سے نجات دے دی۔ کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح جو مومن مجھے پکارے گا میں اسے اسی طرح کیا دوں گا، نجات دوں گا۔ بس یقین کامل ہو کہ میرا رب مجھے مشکل سے نکال سکتا ہے، پھر التجا کرو تو رب ضرور نکال دے گا۔ ابراہیم 90 سال سے اوپر عمر چلی گئی، اور ہجرت کر کے شام کی طرف آ رہے ہیں۔ شام کو پہنچے تو وہاں سرحد پہ دعا یہ کر رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین۔ ایک ایک لفظ موتیوں میں پرونے کے قابل ہے۔ ربی پہلا لفظ کی ہے، کنا اچا پیغمبر جنوں میرا رب پہ کہندا ہے ان ابراہیم کان امہ، او ابراہیم کلا نہیں سی، کان امہ اکلا ہو کے ساری جماعت سی۔ جیڑا کام سارے لوگ لکھاں بندے مل کے کردے ہوندے نے او کام کلے ابراہیم نے کیتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امہ، وہ ایک جماعت تھے ابراہیم، اور میرا رب کہہ رہا ہے انی جائلک للناس اماما، تجھے انسانیت کا کیا بنا دیا؟ امام، رہنما، پیشوا بنا دیا۔ اتنا اونچا پیغمبر جد الانبیاء دعا کیسے کر رہے ہیں، ربی کو سمجھ آ رہی ہے؟ رب دینا ہی تے دے، نہیں دینا تے نہ دے، میں ترلے تے نہیں ہوں مارنے تیرے نال۔ اے کیڑا طریقہ منگن دا؟
ہاتھ کھولے نے انج بوتھی چکی ادھر سجے کھبے، یہ کہڑا طریقہ کڈیا جی سامان تے انج ہاتھ تے، یہ تے توہین ہے۔ بندہ کسی کو منگدا پہ ہوئے تو بوتھی انہیں انج پھیری ہوئے تو وہ کہندا ہے وہ چاج نال منگ جا منگنا ہی تے نہیں منگنا تے جاؤ۔ اتنے دھوکھا چلتا ہے نا۔ موت فوت تے بھی گئے نے جنہوں کہندے نے ساڈے ہاں کہندے نے پنجابی چ پھوڑی، اوتھے بھی گئے نے، دعا کوئی نہیں آندی، تعزیت دی دعا کیڑی ہے؟ اوتھے بھی جا کے سگریٹ لائے ہے، ہاتھ کھولے ہے، اخبار درمیان چ پئی ہے تے اکے دا پیپ پھڑیا ہوا ہے تے اے ہاتھ دی کھولے نے، انہیں انج کیتا تے انہیں بھی انج کر دیتے آ۔ یہ دعاواں پہ کرتا ہے، یہ کھلے رب کو نہیں پینے، لتھر نہیں پینے تو کی پینا ہے؟ اوے منگ دے پے او ساری کائنات دے مالک کو، اونج منگیا کرو جنج انہاں دے بندیاں نے منگے، اس ڈھنگ نال منگیا کرو۔ پہلا لفظ بولا ربی، کیا مطلب؟ میرے مولا جس مقام دے میں پہنچیا میں خود نہیں نہ پہنچیا، منو پہنچان والا تو ہے۔ میں تے بڑا عاجز بندہ، کمزور بندہ، میرے مولا قوم سے بھی ٹکرایا ہوں، بادشاہ سے بھی ٹکرایا ہوں، میرے مولا گھر والوں سے بھی ٹکرایا ہوں، سب سے میں نے مقابلے کیے، میرا کوئی کمال نہیں، میرے مولا سارے کمال تیرے ہیں، میں عاجز ہوں ربی، او میرے پالنے والے، او ہون تک منو کھلانا لیا، اوے ہون تک منو پلانا لیا، اوے ہون تک منو سب کچھ دین والا، فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، یُطْعِمُنِی وَيَسْقِینِ، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ او میرے مولا میں کہتا ہوں ربی، او میرے رب حبلی، منو گفٹ دے دیو۔ یہ آج کا معنی کر، پرانا معنی چلتا تھا بخشش، وہ جنہوں کہندے نے کوئی شے کسی کو لین گیا کہندا جی لو جی پھر ہن یہ تے تساں دے دیتے ہے نا، بخشیش دے دیو، اے پرانا لفظ بولے جاتا سی بخشیش دے دیو، مطلب کی ہے میں او دا کوئی معاوضہ شافضہ نہیں جے دینا تے منو تسی کی کرو مہربانی کرو کچھ دیو، پیسے مال کوئی شے کپڑا لتا کوئی شے دیو، انہوں کہندے سر بخشیش۔ فرمایا ربی حبلی، او میرے مولا میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، میرے مولا میں تو خود مانگت ہوں، مانگنے والا ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سارے تم محتاج ہو اور اللہ تعالی غنی ہے، تعریفوں والا ہے، وہی دینے والا ہے، تو میرے مولا میں تو مانگنے والا ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، حبلی مجھے بلا معاوضہ دے دے، کیا دے دے؟ من الصالحین۔ عام معنی ہوندا ہے، عام معنی جڑا کیتا جاندا ہے ہوے نیکوکار پتر دے دے، اے عام معنی حضرت ابراہیم منگدے پے نے منو نیک کی دے دے، پتر دے دے، اولاد دے دے، لیکن اگر صالحین کا لفظ دیکھو گے نا اس سے مراد ہے روحانی طور پہ بھی نیک اور جسمانی طور پہ بھی ٹھیک، یہ دونوں چیزیں صالحین میں آتی، جسمانی طور تے اپاہج تے عیبدار نہ ہوئے تے روحانی طور تے میرے اللہ نیک ہوئے، یہ دعا ہے۔ اب جب بھی دعا مانگو خالی یہ نہ مانگا کرو مجھے میرے مولا کیا دے دے،
اولاد دے دے، پتر دے دے، تھی دے دے، نہیں، کیا کہا کرو؟ ربی حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے نیکوکار اولاد دے دے۔ اب سوال یہ ہے، 90 سال کی عمر، 100 سال کی عمر، پتر لبدا ہے جی، لبدا پتر؟ جے بندہ بھول پلیکھے کسے دے سامنے یہ دعا منگ پوے، چٹی داڑھی ہوے بندے دی تے 100 سال نہیں 60 سال بھی عمر ہوے، 60 70، تے بندہ کہے یا اللہ منو نیک اولاد دے، تے بندے کی کردے نے؟ موڑ کے ویکھدے نہیں یہ کی کرن لگے ہیں، یہ کہڑے چکراں چ؟ یعنی مطلب کیا ہے؟ بندہ یہ سمجھتا ہے ہن موسم شوسم ٹھیک ہو گیا ہے، ختم، حال موسم دا ہوندا ہے نا، موسم گیا تے کم گیا، موسم تو گیا، بہار گئی ہے، جوانی گئی ہے، تو بڑھاپا آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا رب پہ اتنا یقین تھا، اسے معلوم ہے ابراہیم خلیل کو موسم میرے واسطے نے، رب واسطے موسم کوئی نہیں، یہ میرے واسطے موسم نے کہ میں بڈھا ہو گیا، میں نہیں قابل، میرا رب موسم دا محتاج نہیں ہے، چاہے تے 2 دن دے بچے نو بلوا دے، تے چاہے آنن فانن مکمل انسان آدم دی صورت چ بنا دے، چاہے تے عیسیٰ علیہ السلام نو بن باپ پیدا کر دے، چاہے تے حضرت آدم نو ماں باپ دے بغیر بنا دے، یہ وہ قادر ہے، وہ موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی ہے، میرے مولا مجھے اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے۔ ابھی تک محنت مارتا آیا ہوں، قوم سے لڑتا آیا ہوں، تیری توحید سناتا آیا ہوں، آگ میں بھی کود گیا ہوں، بادشاہوں سے بھی لڑ پڑا ہوں، برادریوں سے بھی لڑ پڑا ہوں، قوم سے بھی لڑ پڑا ہوں، پر میرے مولا ہن بڈھا ہو گیا ہوں، کوئی وارث تے مل جائے جو میرے اس دین کے کام کو آگے چلائے، اس لیے دعا کر رہا ہوں۔ جواب آیا، جواب آیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، منگو رب کولوں یقین دے نال، منگو رب کولوں یقین دے نال، رب دین وچ بھی دیر نہیں لاندا۔ اگر تم مانگو گے نا، پتہ نہیں ہوتا ہے کام کہ نہیں ہوتا، پھر رب بھی تمہیں ایسے ہی کرے گا۔ تمہیں جب بھی مانگو یقین سے مانگو، میرے مولا میرا در تیرے سوا کوئی نہیں، میرا ٹھکانہ تیرے سوا کوئی نہیں، میری چوکھٹ تیرے سوا کوئی نہیں، میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے دے۔ تو پھر جواب ایسے آتے ہیں، فَبَشَّرْنَاهُ، ادھر مانگا اور ادھر ہم نے بشارت سنا دی۔ کی دی بشارت؟ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اینج دا پتر دیاں گے، اینج دا پتر دیاں گے، بڑے بڑے اوکھے حالات بھی آن گے، سی بھی نہیں کرے گا۔ یہ پنجابی میں نے سمجھا دیا ہے، حلیم کا معنی سمجھا دیا ہے۔ بڑے اوکھے وقت آن گے، بڑیاں محبتاں قربان کرنیاں پین گیاں، باپ کو دور ہونا پوے گا، ماں کو دور ہونا پوے گا، او زندگی بیابان صحراؤں میں گزارے گا، عیش و عشرت میں نہیں پلے گا، محنتیں کرے گا، بیابان علاقوں میں رہے گا، باپ سے دور رہے گا، بڑے بڑے مشکل وقت آئیں گے، پر وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا۔ اسے کہتے ہیں حلیم، ایسا لڑکا دوں گا۔ اب رب نے خوشخبری سنا دی ہے، بیٹا مل جائے گا، اور بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا۔ اب بیٹا ملا تو پھر کیا منظر؟ ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹا مانگا ہے،
بیٹا مل گیا ہے، اب اگلی بات بڑی مشکل، مل گیا ہے تو اسے رب کے حکموں پہ قربان کرنا، جن رب آکھے انج کرنا، یہ اب آزمائش شروع ہونی ہے۔ پورے اترے ہیں کہ نہیں، زندگی رہی انشاءاللہ آنے والے جمعے میں اس کا بیان ہوگا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، تو اس آزمائش میں پورے اترے یا نہیں، زندگی رہی تو آنے والے جمعے میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔